نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں یہ واضح کریں گے کہ فضائل میں فضائل اور شمائل کے موضوع پر مستقل کتب بھی لکھی گئیں اور احادیث کو پوری کتابی ترتیب کے ساتھ اور کتابی شکل میں فضائل اور شمائل کی احادیث کو بھی جمع کیا جاتا رہا ہے۔ تو گویا یہ ائمہ و محدثین کی سنت ہے اور ان کا ہمیشہ سے طریقہ اور وتیرہ رہا ہے۔ اب جو کتابیں تصنیف کی گئیں فضائل اور شمائل کے موضوع پر وہ بھی دو طرح کی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ایسی کتب کی ہے کہ جو اس موضوع پر جامع تھی، فضائل و شمائل کے موضوع پر جامع تھی، یعنی اس میں کوشش کی گئی کہ فضائل و شمائل کے جملہ گوشوں اور جملہ پہلوؤں کو کافی حد تک مصنف نے جہاں تک جس انداز کے ساتھ مناسب سمجھا اور جو رخ اپنے لیے اپنایا اس کی روشنی میں اس کا احاطہ کیا جائے۔ یہ کچھ جامع نوعیت کی کتابیں بھی رقم ہوئیں اور کچھ جزوی حیثیت میں بھی بئی طور لکھی گئیں کہ انہوں نے فضائل و شمائل میں سے پھر ایک موضوع کو لے لیا، یعنی کتاب کا موضوع تو فضائل و شمائل ہی رہا، لیکن فضائل و شمائل کے جملہ گوشوں کا احاطہ کرنے کی بجائے کسی ایک یا دو گوشوں کو ایک گوشے کو منتخب کر لیا اور پوری کتاب فضائل ہی کے موضوع پر اس ایک گوشے کے حوالے سے رقم کی۔ یہ جو آخری طریقہ ہے اس کو متاخرین نے زیادہ طور پہ اپنایا اور پہلا طریقہ متقدمین اور متوسطین کے ہاں زیادہ طور پر مروج اور متداول رہا، یعنی پہلے ازمنہ میں پہلے ادوار میں طریقہ کار بالعموم مختلف علوم اور فنون پر لکھے جانے کا یہی تھا کہ وہ جب لکھتے تھے وہ ایک موضوع یا ایک شعبے کے جملہ گوشوں کا احاطہ کرنے کی ایک حد تک جس کو وہ اپنے لیے مناسب سمجھتے کوشش کرتے تھے، اور اس میں سے ایک موضوع پر الگ تخصیص لکھنا یہ متقدمین کے ہاں بالعموم اس کا رواج نہیں تھا، متوسطین کے ہاں بھی بالعموم اس کا رواج نہیں تھا۔ یہ رواج متاخرین میں پیدا ہوا اور پھر جو ہمارا دور ہے بالکل دور اواخر، اس دور میں تو بالخصوص پھر اس رواج کو غلبہ حاصل ہو گیا کہ اس دور میں یعنی ایک موضوع پر یعنی اس بڑے موضوع کے کسی ایک گوشے پر بطور خاص کتابیں رقم کی گئیں اور اس انداز تصنیف کو فروغ دیا گیا۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں جو جزوی یعنی جزون جو فضائل کے موضوع پر لکھی گئیں تو پھر ان کی فہرست کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ آج تک چلتی ہے، پھر اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ میں بطور نمونہ چند ایک نام ان کے بھی بتا دوں گا اور بطور نمونہ چند نام کتابوں کے اور مصنفین کے جو کلی طور پر موضوع پر لکھی گئی ان کے بھی لکھوا دیتا ہوں، اور وہ نام ایسے چند لکھواؤں گا جو زیادہ تر شفا کے بعد میں یا فضائل کے موضوع پر لکھنے والوں نے عام طور پر ان کتابوں کے نام رقم نہیں کیے۔ کچھ نام ان کے لکھوا دوں گا جو مختلف کتابوں میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، مختلف کتابوں میں اور مختلف مصنفین کے ہاں ان کا جو تذکرہ ملتا ہے، یہ نام میں نے ان کتب میں سے نکالے اور آپ کے لیے نکالے ہیں، سو میں نے فہرست بنا لی، میں نے پھر اس کی فہرست بنا لی، یعنی چند ناموں کی بطور نمونہ، اور باقی نام کثرت کے ساتھ آپ کو دیگر کتب میں مل جاتے۔ سب سے پہلے باقاعدہ فضائل اور شمائل کے موضوع پر جو کتاب لکھی گئی ہماری یعنی فن حدیث کی تاریخ میں وہ الشمائل النبویہ ہے۔ شمائل نبوی عام طور پر کہتے ہیں اور اس کے مصنف ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ترمذی کے نام سے تو آپ واقف ہیں، ان کا سن وفات ہے 279 ہجری۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس دور سے فضائل و شمائل کے موضوع پر پوری کتاب حدیث کی مرتب اور مدون کیے جانے کا رواج شروع ہوا۔ یعنی یہ بات کا تصور نہیں ہے کہ جو بعد کے علماء میں جب دور اختلاف شروع ہوتا ہے اور مختلف موضوعات کو دیگر موضوعات پر فضیلت دی جانے لگی تو اس دور میں پھر ادھر رجحان بڑا، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی جب صحاح ستہ کی کتب جو ہیں صحاح یہ مرتب اور مدون ہو رہی تھی اور امام ترمذی نے جامع ترمذی لکھی جو صحاح میں تیسرے درجے کی کتاب ہے، صحاح میں
تیسرے درجے کی کتاب ہے. اس کتاب کے مصنف امام ترمذی وہ شمائل نبوی بھی لکھ رہے ہیں، حضور کے فضائل پر مستقل کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اس پر کئی شروع لکھی گئیں. ان میں سے چند ایک کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو امام ابراہیم بیجوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شرح لکھی شمائل نبوی پر. اچھا، یہ کتاب عام طور پر شمائل ترمذی کے نام سے معروف ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شمائل ترمذی، یعنی مصنف کے نام سے. جس طرح آپ بخاری کہہ دیتے ہیں، اصل نام جو ہے شمائل النبویہ ہے، لیکن کتابوں کا طریقہ جس طرح بخاری کہہ دیتے ہیں آپ، لیکن اس کا اصل نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح. اصل نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح للبخاری اور الجامع الصحیح للمسلم، لیکن آپ کہہ دیتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو یہ صحیح البخاری اور صحیح المسلم لکھا جائے گا. یہ بات اس لیے سمجھائی کہ آپ بہت سی کتابوں میں مصنفین کے ہاں دیکھیں گے وہ لکھ دیتے ہیں الصحیح البخاری اور الصحیح المسلم. میں نے اچھے خاصے مصنفین اور اساتذہ کو یہ لکھتے ہوئے دیکھا. الصحیح البخاری یہ کیا بن گیا؟ موصوف صفت، اور یہ غلط ہے. حالانکہ یہ کیا ہے؟ ترکیب کون سی ہے؟ اضافی. صحیح المسلم یعنی مسلم کی صحیح اور بخاری کی صحیح، صحیح البخاری. اور کتاب کا اصل نام الجامع الصحیح، یہاں مرکب توصیفی ہے اور وہاں مرکب اضافی ہے. تو صحیح المسلم، صحیح البخاری، جامع الترمذی جب لکھیں گے تو الجامع الترمذی نہیں لکھیں گے، وہ غلط ہو جاتی ہے. تو یہ شمائل ترمذی کے نام سے اس طرح مرکب اضافی کے طور پر معروف ہے، مصنف کے نام پر معروف ہے. اس کی شرح المواہب اللدنیہ لکھی گئی، امام ابراہیم بیجوری نے لکھی. اسی طرح امام ابن حجر مکی نے اس کی شرح لکھی اشرف الوسائل. اشرف الوسائل ابن حجر مکی. اچھا، یہ ایک نسبت آپ کو بتا دوں معلومات عامہ کے لیے. ابن حجر مکی یہ ملا علی قاری کے استاد ہیں. ابن حجر مکی یہ ابن حجر حیتمی بھی ہیں. امام ابن حجر الحیتمی المکی یہ ملا علی قاری کے استاد ہیں، ملا علی قاری کے. اور ایک ابن حجر اور ہیں، وہ کس طرح معروف ہیں؟ ابن حجر عسقلانی، وہ بھی محدث ہیں، یہ بھی محدث ہیں. اور ابن حجر مکی فقیہ بھی ہیں، اور عسقلانی محدث ہیں بنیادی طور پر. امام عسقلانی محدث ہیں. یہ شرح نخبۃ الفکر جو آپ کی کتاب ہے، شرح نخبۃ الفکر، کیا نام ہے اصل کتاب کا؟ شرح نخبۃ الفکر. تو عام طور پہ شرح نخبۃ الفکر کہہ دیتے ہیں. اس کے مصنف امام ابن حجر عسقلانی، اصول حدیث میں بہت شاندار رسالہ ہے. تو یہ ابن حجر مکی نے شمائل ترمذی کی شرح لکھی اشرف الوسائل. اس کے بعد فی شرح الشمائل، پھر امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کی ایک شرح لکھی، اس کا نام ہے زہر الحمائل. شرح شمائل زہر الحمائل. پھر ملا علی قاری نے اس کی ایک شرح لکھی. یہ میں چند نوادر بتا رہا ہوں آپ کو شروع نام. انہوں نے لکھی جمع الوسائل کے نام سے. کیا لکھی؟ جمع الوسائل. ملا علی قاری نے شمائل ترمذی کی شرح. یہ کتابیں موجود ہیں کتب خانوں میں. یہ وہ ہیں جو مختلف کتب خانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں جو کئی بار چھپ چکی ہیں. اور اسی طرح امام عبد الرؤوف المناوی، عبد الرؤوف المناوی، انہوں نے شمائل ترمذی کی شرح لکھی شرح الشمائل کے نام سے، شرح الشمائل. اور امام ابن القاسم المغربی انہوں نے شرح لکھی الفوائد الجلیلہ، الفوائد الجلیلہ. اور اب تک اس کی کئی شروع لکھی جاتی رہی ہیں. میں نے چند نام آپ کے معروف ائمہ اور محدثین جو گزرے ان کے گنوا دیے، صرف معروف نام، جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ اس درجہ کے ائمہ حدیث اس کی شروع لکھتے رہے. جب ایک آدمی کتاب کی شرح لکھتا ہے تو اس سے اس فن اور اس موضوع کی اہمیت بھی اجاگر ہو جاتی ہے. اس کے بعد اسی موضوع پر ایک اور کتاب یعنی فضائل کے موضوع پر لکھی گئی امام ابو العباس المستغفری، ابو العباس المستغفری. ان کی وفات ہوئی، یہ دوسری آ گئی شمائل نبویہ کے بعد. وہ تو شروع میں نے بتائی نا، اصل فضائل کے موضوع دوسری کتاب،
اس دور میں چند گنوا رہا ہوں، یعنی اور بھی لکھی گئی ہوں گی، میں چند ایک نام آپ کو بطور نمونہ کے بتا رہا ہوں۔ امام ابو العباس المستغفرین کی وفات ہے المتوفا 432۔ کیا کہتے ہیں؟ المتوفا۔ المتوفی کون ہے؟ متوفی اللہ ہے، یعنی فوت کرنے والا، اور المتوفا یہ اس لیے بتایا کہ ہم کہتے ہیں فلاں متوفی، یہ متوفی کہا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ متوفی تو وفات دینے والا ہے، اور وفات پانے والا متوفا ہے، جس طرح مسمی اور مسمہ ہے، ٹھیک ہے، مسمی نام رکھنے والا، مسمہ جس کا رکھا گیا۔ انہوں نے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لکھی، شیخ ابو العباس مستغفری نے کیا رکھا نام؟ شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی وفات کیا ہے؟ 432 میں، صرف آپ کو زمانوں کا تعین کرنے کے لیے اندازہ ہو سکے، 432 ہجری۔ پھر اس کے بعد امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو نعیم سواد کے ساتھ اصبہانی، جس طرح نعیم لکھتے ہیں یہ نعیم ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے کتاب لکھی فضائل پر، حدیث کے اندر دلائل النبوت، آپ سمجھ گئے نا، پوری حدیث پر کتاب لکھی اور فضائل کے موضوع کو منتخب کیا اول سے آخر تک۔ دلائل النبوت یہ کتاب آپ کی لائبریری میں موجود ہے۔ یہ کتاب دلائل النبوت میں نے پڑھی تھی آج سے 20 سال پہلے، یعنی جب میں، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آدمی طالب علم ہوتا ہے تو آپ تو کہتے ہیں اسباق پڑھے اور تھک گئے، اور آپ ہمت ہارنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارا عالم یہ تھا کہ اپنے اسباق، اپنے فنون جو پڑھتے تھے ان کو تیار کر لینے کے بعد، یعنی آپ یقین جانیے جو وقت چند گھنٹے بچ کھچ کے نیند کے لیے رہتا تھا، اس میں بھی نیند سے زیادہ مزہ پھر باقی کتابوں کے پڑھنے میں آتا تھا۔ تو جب زمانہ طالب علمی تھا پھر کتابیں ہم پڑھتے رہتے تھے، حدیث کے اوپر، فقہ کے اوپر، مختلف کتابیں پڑھ پڑھ کے، اس سے پھر مسائل سے ممارست بھی ہوتی ہے، مطالعے کا شوق بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی آپ کے شوق، جذبے اور لگن کو جمع کرنے کے لیے، تقویت کے لیے۔ یہ واقعہ میرا ہے لیکن مجھے خود یاد نہیں، مجھے کسی اور راوی نے بتایا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ بات؟ مولانا عبد الرحمان صاحب ہیں، وہ جنگ کے کسی دیہات میں گھوڑیوں والا چک کہلاتا ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ انہوں نے مجھے بتایا، میں اعتکاف میں جنگ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ان کو خبر ملی، وہ ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ، میرا واقعہ خود مجھے بتایا، مجھے یاد نہیں تھا، اس لیے کہ یہ بڑے بچپن کی بات ہے، یعنی پرائمری اسکول گوئنگ ایج کی بات ہے، اسکول گوئنگ ایج کی پرائمری کلاسز میں سے 5ویں یا چوتھی، اس زمانے کی 5ویں یا 5ویں کی نہیں، 6ٹھی 7ویں کی، یعنی مڈل سے نیچے نیچے پرائمری اور مڈل کے زمانے کی کوئی بات ہے اس زمانے میں۔ تو میں نے باقاعدہ درسیات جو شروع کی وہ 7ویں جماعت میں شروع کی۔ جب 7ویں کی میں اختتام پر آیا تو 7ویں جماعت کے دوران میں نے کتاب الصرف، کتاب النحو اور مرقات الادب، یہ 3 اسباق شروع کیے تھے۔ یہ سن 62 کے آخر کی بات، اور یہ بھی اسی زمانے کے لگ بھگ کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 2-3 علماء وہ بتانے لگے، مسئلہ روح پر کسی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کے والد گرامی، ہمارے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہو۔ رات کا وقت تھا، ہم 3-4 علماء کا وقت لیا، ہم آئے، ہم نے آ کے عرض کیا تو آپ باہر تشریف لے آئے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ بھی ساتھ تھے، یعنی بچپن میں چھوٹی عمر تھی، میں ساتھ آ کے بیٹھ گیا، کیونکہ ہم نے وہ مسائل دریافت کیے، 3-4 مسائل انہوں نے ان کو بیان فرمایا اور اس کو ہمیں سمجھایا، استدلال دیا، اس کے سارے حوالہ جات بتائے، اور پورے طور پر وہ مسائل ہمارے ذہن نشین کر دیے۔ ہم نے کہا حضرت یہ کچھ کتابیں بھی منگوا کے ہمیں دکھا دیں تاکہ ہم ان کو سمجھ لیں اور خود بھی پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ساری گفتگو ہوتی رہی، آپ پاس بیٹھے تھے، جس طرح چھوٹا سا بچہ پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ سنتے رہے۔ جب یہ بات ہوئی تو آپ کے والد گرامی نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا آپ جاؤ فلاں فلاں فلاں، 4-5 کتابوں کا نام دیا، وہ لے آؤ نکال کے لائبریری سے۔ آپ دوڑ کے اندر چلے گئے، تو آپ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو جن جن موضوعات پر ہم نے بحث کی تھی اور جو جو حوالہ جات ہم نے پوچھے تھے، آپ نے وہ ساری کتابیں کھول کر ان کے اندر چٹیں رکھ کر اصل مقامات لا کر کھول کے سامنے رکھ دی، یعنی وہ چٹیں رکھی ہوئی تھیں اور کتابیں کھلی ہوئی تھیں، اور آپ نے پہلی کتاب دی، کتاب الروح دی ابن القیم کی، اس طرح الحاوی للفتاوی امام سیوطی کی دی، اور کتابیں جو بھی تھیں
5-6 یا 7 کتابیں تھیں، وہ کہتے ہیں وہ ساری کتابوں کے اندر کاغذ کھول کے چیٹیں آپ نے رکھی ہوئی تھی، اور جن جن مقامات پر وہ ساری بحث تھی اور دلائل تھی اور جو جتنی چیز آئی تھی وہ کھول کے رکھ دی کہ یہ کتاب ہے، اس کے فلاں صفحے پر اس سطر سے یہ بحث ہوئی۔ یعنی ہم دنگ رہ گئے، ہماری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس عمر کا بچہ اس نے یہ کام کیا۔ تو ہم نے کہا کہ اس عمر میں یہ اتنا پڑھتا رہتا ہے کیا ہے؟ تو آپ کے والد صاحب نے بتایا کہ آپ کو اس پر تعجب ہو رہا ہے، یہ اس عمر میں اس میری پوری لائبریری کا حافظ ہو چکا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ فرمایا۔ اب یہ پورا واقعہ مجھے یاد نہیں، اس کی روایت مولانا عبد الرحمن صاحب نے کی، یعنی اتنے بچپن کی بات۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ یعنی یہ کہ یہ ایک محبت ہے جو اس عمر میں عشق اور جنون کی حد تک علم کے ساتھ ہو جانی چاہیے۔ جب ہو جاتی ہے تو پھر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے شغف ہو جاتا، تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر تھکن کا سوال ہی نہیں ہوتا، آدمی تھکتا ہی نہیں۔ جب عشق ہو جائے کسی چیز سے اور محبت ہو جائے شدید، تو اس عشق اور محبت کے کام میں کبھی آدمی تھکتا ہے؟ بولیے نا، ہرگز نہیں تھکتا۔ اگر وہ تھکتا ہے تو اس کو محبت ہی نہیں ہے، وہ عاشق صادق نہیں ہے۔ اگر تھکتا ہے تو وہ جھوٹا محبت کا دعوے دار ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا تھکنا ہے ہی نہیں۔ وہ تو پھر مجنوں دنوں کے دن، ہفتوں کے ہفتے، مہینوں کے مہینے کھڑا رہتا تھا ایک جگہ، نہ کھاتا نہ پیتا تھا۔ تھکاوٹ کیا؟ عشق تھکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس عمر میں آپ کو علم کے ساتھ عشق اور جنون ہونا چاہیے۔ اگر عشق اور جنون اس عمر میں آپ کو اس علم سے پیدا ہو گیا تو آپ کی تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ زندگی کے قیمتی لمحات جو آپ یہاں گزار رہے ہیں یہ کسی کام آ جائیں گے۔ اور اس دور کی ہوئی محنت اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پوری زندگی میں سرخ رو کر دے گی۔ آپ جہاں جائیں گے آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا، اور کہیں کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا آپ۔ یہ سب محنت کی باتیں ہیں، اور یہی دور محنت کا ہے۔ جتنی محنت کر لیں گے اتنی کم ہے۔ اس دور میں محنت کی ہوئی ہمیشہ کے لیے آپ کو آسائش اور سکون اور راحت اور آرام اور عزت دے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ 430 ہجری میں امام ابو نعیم کا وصال ہوا ہے، اور انہوں نے کتاب دلائل النبوت دیکھی۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی آپ مثال سنتے ہیں کہ قرآن مجید کا حفظ جو عام طور پر سال 2 سال 3 سال میں لوگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایسا سنا ہے کہ 24 دنوں میں یا 1 مہینے میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ ایسا ہے ان کے زمانے حیات میں سنا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ چلو اگر 24 دن یا مہینہ نہیں تو اس کو 6 ماہ کر لیں، 2 مہینے کر لیں، 3 مہینے کر لیں۔ یعنی سالوں کو تو کسی نے جھوٹ بول کے 24 دنوں میں نہیں نہ بنایا۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ چند ماہ کی بات ہوگی، چلو انہوں نے ریڈیوس کر کے مہینہ بنا دیا، لیکن چند ماہ میں قرآن مجید حفظ کر لینا، سالوں کی محنت چند ماہ میں سمٹ آئی نا۔ تو کسی کام کے لیے منتخب ہونے کا یہ مفہوم تو درست ہے، اور یہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی ہوتا ہے۔ ایک شخص کی جس کام پر 10 سال محنت لگی، اللہ نے وہ کسی کی 2 سال میں 3 سال میں وہ محنت پوری کروا دی۔ یہ تو منتخب ہونے کا فائدہ ہے۔ ایک شخص نے رات بھر جاگا، اللہ نے کسی کا 1 گھنٹہ جاگنا رات بھر جاگنے پر بھی حاوی کر دیا۔ یہ تو ہے منتخب ہونے کی بات۔ لیکن رہ گیا یہ کہ محنت کی راہ پر چلنا اور کسی کام سے عشق پیدا کرنا، لگن پیدا کرنا اور جاگنا، محنت کرنا، اس کا تو کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ انتخاب آپ کا اس حد کا ہو چکا ہے کہ آپ اس راہ پر آ گئے ہیں، اب محنت کرنا آپ کا کام ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہدی الیہ من یونیب، توجہ کرنا، ارادہ کرنا، محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ راستے اللہ پاک کھلا کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ تیسری لکھائی دلائل النبوت جو 430 ہجری میں وفات ہوئی ان کی، اور صاف ظاہر ہے کہ اس سے پہلے لکھی ہوگی۔ اور ایک اور کتاب شیخ ابن المقری، ان کی وفات 552 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے کتاب لکھی الشمائل، اسی طرح الشفاء کو بھی لکھی۔ اسی طرح امام ابن سبا انہوں نے کتاب لکھی شفاء الصدور، یہ بھی فضائل پر کتاب لکھی۔ اور قاضی ایاز علیہ الرحمت نے اپنی کتاب کا زیادہ تر انحصار شفاء ابن سبا پر بھی کیا ہے۔ ابن سبا کی شفاء، یعنی شفاء، اصل نام تو شفاء الصدور ہے لیکن معروف ہے الشفاء کے نام سے وہ بھی۔ اور قاضی ایاز علیہ رحمت کی الشفاء بھی لکھنا جو آپ کا موضوع ہے۔ یہ چند کتابیں میں نے آپ کو بتائیں جو ائمہ اور محدثین نے حدیث کے باب میں فضائل اور شمائل کے موضوع پر لکھی، تو مستقل کتب تصنیف کی گئی۔ اب میں آپ کو متوسطین اور متاخرین کے اسماء میں سے چند نام اور بتاتا ہوں، اور بعض ان میں متقدمین بھی ہیں
کہ جنہوں نے فضائل کے موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف کی، چند نام اور بھی رقم کر لیں بطور نمونہ کے۔ حکیم ترمذی، ایک امام ترمذی ہے محدث، ایک حکیم ترمذی، یہ بنیادی طور پر محدث اور فقیہ بھی ہیں لیکن صوفی ہیں، ان کا شمار اجل صوفیہ میں ہوتا ہے، اور ان کا زمانہ بھی وہی ابتدائی 3ویں 4 صدی ہجری کے لگ بھگ کا زمانہ ہے۔ انہوں نے نوادر الاصول لکھی، نوادر الاصول، اس کتاب کے مضامین کا بیشتر حصہ فضائل پر مشتمل ہے، تو بنیادی طور پر یہ فضائل پر لکھی گئی کتاب۔ پھر ایک معروف نام ہے امام ماوردی، امام ماوردی، یہ مسلم فلسفی محدث اور فقی بھی ہے، اور معروف زیادہ تر بطور مفکر و فلسفی کے ہیں، یعنی بہت پائے کے محدث اور فقی ہیں، لیکن اس میں تخصص ان کا اسلامی فکر و فلسفہ کا ہے۔ الاحکام السلطانیہ بھی لکھی ہے کتاب انہوں نے، اسلام کے دستوری قانون پر، یہ آئین کے اوپر، آئین ہوتا ہے نا، کانسٹیٹیوشن جسے آپ کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل لا، کانسٹیٹیوشنل لا، اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے امام ماوردی نے، الاحکام السلطانیہ، تاکہ آپ کوٹ کر سکیں کہ اسلام کے اندر اس موضوع پر بھی اتنے مدت پہلے سے کتابیں مستقل لکھی جاتی رہیں، کانسٹیٹیوشنل لا آف اسلام، اسلام کے دستوری قوانین پر۔ الحقوق الدستوریہ کہتے ہیں اس موضوع کو، الحقوق الدستوریہ۔ تو انہوں نے کتاب لکھی اعلام النبوت، اعلام النبوت۔ اسی طرح امام نووی، بہت اجل محدث ہیں امام نووی، یہ صحیح مسلم کے شارح، صحیح مسلم کے شارح، مشہور شارح، انہوں نے تہذیب الاسماء کتاب لکھی، اور یہ بہت بڑے ولی اللہ بھی ہو گزرے ہیں، صوفی بھی ہیں، بہت بڑے محدث۔ تہذیب الاسماء یہ کتاب جس کے میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں فضائل پر مواد بے شمار، اس میں فن رجال کی مباحث بھی ہیں، لیکن یہ کتاب بطور خاص یہ عنوان کے اعتبار سے بھی فضائل کے اوپر ہے۔ ابن عبد السلام، انہوں نے کتاب لکھی آیت الصول، آگے فی فضائل الرسول، اس طرح اس کا نام ہے۔ عبد العزیز امام، یہ سب کے ساتھ امام، عبد العزیز دیرینی، امام عبد العزیز دیرینی، انہوں نے کتاب لکھی طہارت القلوب، طہارت القلوب۔ ابن سید الناس، ابن سید الناس، انہوں نے کتاب لکھی نور العیون، فضائل میں۔ اب دیکھیں نا، نور العیون، آنکھوں کا نور، وہ دلوں کی طہارت، حضور کے فضائل کے ساتھ کیسے کیسے نام منسوب ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد امام ابن العبدری، ابن العبدری، انہوں نے کتاب لکھی المدخل۔ یہ کتاب کا پہلا نام بتا رہا ہوں، ورنہ آگے فی یا علی اس کے نام پہ لمبا ہو جاتا ہے، وہ ہے کتابوں میں درج ہے، میں نے نہیں لیا آپ کے لیے۔ امام سبکی، امام سبکی، بعض ائمہ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر تحقیق کے ساتھ ساتھ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنصر بڑا غالب ہوتا ہے، تو امام سبکی ان میں سے ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی التعظیم والمنہ، التعظیم والمنہ، منت جس نے نہیں، آگے نون شد اور آگے تے گول، منت نہیں کرتے جس منہ۔ اس کے بعد امام سیوطی، انہوں نے کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ، الخصائص الکبریٰ، یہ فضائل پر بہت بڑی کتاب۔ امام قسطلانی، انہوں نے لکھی المواہب اللدنیہ، المواہب اللدنیہ، یہ بہت معروف کتاب ہے فضائل پر۔ اب دیکھیے سیرت کے اوپر بھی کتابیں بہت ہیں، اب بے شک وہ خصائل کی بات میں آ جاتی ہے، فضائل اور شمائل اسی سے متعلق ہیں، لیکن ایسی کتابیں جن میں سیرت کا مواد ہے، جس طرح سیرت حلبیہ ہے، انسان العیون ہے، اسی طرح سیرت کے اوپر سیرت ابن ہشام ہے، سیرت ابن اسحاق ہے، وہ کتابیں اور ہیں۔ اس پوری لائن کو میں چھوڑ رہا ہوں، ان میں بھی فضائل کے ابواب موجود ہیں، لیکن میں اس کو نہیں آپ کو بیان کر رہا، وہ کتابیں لے رہا ہوں جن کا موضوع بنیادی طور پر فضائل ہے۔ المواہب اللدنیہ، اس کی شرح بہت بڑی، غالباً 8 جلدوں میں امام زرقانی نے لکھی، جو شرح زرقانی کے نام سے معروف۔ اس کے بعد امام ابن الجزار، انہوں نے کتاب لکھی القول الحق، القول الحق۔
امام بدر الدین بن حبیب، بدر الدین بن حبیب، انہوں نے لکھی النجم الثاقب، النجم الثاقب۔ آگے امام عبد القادر الجزائری، عبد القادر الجزائری، انہوں نے لکھی المواقف، یہ کلام کے موضوع ہے، علم کلام ہے، عقائد میں کلام میں متکلم ہے، اور شرح مواقف جو پڑھائی جاتی پڑھی بھی جاتی، تو یہ کتاب اور فضائل پر ہے، امام عبد القادر الجزائری المواقف۔ اس کے بعد ایک کمال الدین زملکانی، امام کمال الدین زملکانی، انہوں نے کتاب لکھی اجالۃ الراکب فی ذکر اشرف المناقب۔ امام عبد الکریم الجیلی، عبد الکریم الجیلی، یہ بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے صوفی بھی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الناموس الاعظم، الناموس الاعظم۔ آگے امام عبداللہ الموسنوی، عبداللہ سین کے ساتھ الموسنوی، انہوں نے لکھی مطالع النور، سبحان اللہ، مطالع النور۔ اس طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے لکھی مدارج النبوت، کیا لکھی؟ مدارج النبوت۔ شیخ جامی، ان کے نام سے تو واقف ہے نا، انہوں نے لکھی شواہد النبوت، شواہد النبوت۔ اسی طرز کے نام کی ایک ملا وائز کاشفی ہو گزرے ہیں، ملا وائز کاشفی، انہوں نے لکھی معارج النبوت۔ امام عبد الغنی النابلسی، عبد الغنی النابلسی سین کے ساتھ، انہوں نے لکھی الحدیۃ الندیہ، الحدی ہے حلوے والی، ہدیۃ الندیہ، یہ بھی فضائل کے موضوع پر ہے۔ پھر اس کو متأخرین، یہ ہمارے موجودہ دور کے ائمہ میں سے باہر، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، یوسف بن اسماعیل نبہانی، انہوں نے لکھی 4 جلدوں میں جواہر البہار، جواہر البہار۔ اس طرح کتاب لکھی گئی الوفا، اس سے پہلے باحوال المصطفیٰ، جی ہاں، ابن جوزی کی، ابن جوزی نے لکھی، امام ابن جوزی نے الوفا۔ اچھا، وہ میں آپ کو بتا رہا تھا امام نبہانی کی جواہر البہار۔ امام نبہانی نے بہت سی کتابیں فضائل میں لکھی، ایک لکھی شواہد الحق، اور لکھی جواہر البہار، اور پھر لکھی حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، حجت اللہ علی العالمین لکھی۔ یہ چند نام، میں نے 25 نام آپ کو ان حدیث کی پہلی کتب 5-6 کے علاوہ گویا 30 نام آپ کو اس طرح مختلف زمانوں کے ائمہ کے لکھوائے ہیں، فضائل کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں، پہلے خالصتاً حدیث سے اور پھر احادیث کے ساتھ آگے مباحث بھی شامل کر کے۔ یہ تو ہیں کلی جو جامع طور پہ اس موضوع پر لکھی گئی، اور کچھ وہ ہیں جو جزواً لکھی گئیں، ان کو بطور نمونہ 7-8 نام آپ لکھواتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ جزواً فضائل کے موضوع پر لکھی گئی کتابیں کیسی ہیں، ان کے اعداد کا شمار نہیں ہو سکتا۔ مثلاً یہ کتاب ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ علی خیر الانام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے موضوع پر ہے، ابن القیم جوزی، ابن القیم جوزی۔ اب یہ فضائل کے موضوع پر ہے، لیکن اس کا موضوع ایک ہے، حضور پر صلاۃ و سلام۔ اس سے بھی پہلے لکھی گئی الصارم المسلول، ابن تیمیہ کی، ابن تیمیہ ابن القیم کے استاد ہیں، ابن القیم کے استاد ہیں، الصارم المسلول، تو یہ دوسری کتاب جلاء الافہام بتائی۔ اس کے بعد الجوہر المنظم، الصارم المسلول جو ہے یہ کتاب لکھی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کے موضوع پر اور گستاخی رسول اور اہانت رسول کی سزا کے موضوع پر۔ تو اس کا موضوع یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کا مقام کیا ہے، عزت و حرمت رسول کے موضوع پر لکھی گئی۔ الجوہر المنظم، اس کے مصنف ہیں امام ابن حجر مکی، اس کتاب کا موضوع ہے الجوہر المنظم فی زیارت قبر النبی المعظم، الجوہر المنظم فی زیارت قبر النبی المعظم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کی زیارت کی فضیلت کے موضوع پر۔ اور اس کے بعد ایک کتاب امام تقی الدین سبکی، انہوں نے لکھی شفاء السقام، یہ بھی صلاۃ و سلام کے فضائل پر ہے کتاب۔ امام نبہانی نے لکھی شواہد الحق، اس کا عنوان ہے، کتاب کے پورے نام سے پتہ چل جاتا ہے، شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کے موضوع پر یہ کتاب ہے، حضور سے
تمثل کے موضوع پر۔ انہوں نے کتاب الانوار المحمدیہ بھی لکھی، الانوار المحمدیہ، انہی کی امام نبانی کی کتاب سعادت الدارین بھی ہے، الصلاۃ والبشر فی الصلاۃ علی خیر البشر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ و سلام کی فضیلت میں، یہ بھی لکھی، اور یہ بھی احادیث کا جمع کیا گیا ہے، 100 سے زیادہ کو 125 150 کی کہ لگ بھگ احادیث جمع کی گئیں حضور پر صلاۃ و سلام اور اس کے فضائل میں۔ تو یہ چند نمونے میں نے آپ کو بتائے جو فضائل کے موضوع پر جامع انداز کی کتابیں یا جزوی انداز کی کتابیں رقم کی گئیں۔ یہ ایک ائمہ و محدثین کا ایک اسلوب تھا کتاب و سنت کی پیروی میں، جو اوائل دور سے دور اواخر تک فضائل کے موضوع پر کثرت کے ساتھ لکھنے کی صورت میں چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اسی اسلوب کو قائم رکھتے ہوئے امام ابو الفضل قاضی بن عمر یحسبی، ابو الفضل ایاز بن عمر یحسبی، ان کا نام ابو الفضل ایاز ہے، عین کے نیچے زیر ہے، ایاز زوات کے ساتھ، رحمۃ اللہ علیہ۔ یحسب یہ قبیلہ ہے، یہ ہے حلوے والی سواد کے ساتھ، اور سواد جو ہے تینوں حرکتیں جائز ہیں، یحسب یحسب یحسب، ہمیر قبیلے سے، یہ ان کے دراصل کسی جد اعلیٰ کا نام ہے، وہاں سے یحسبی ہے، پھر وہ قبیلے کا یحسبی نام بن گیا، جد اعلیٰ کا نام ہے۔ قبیلہ ان کا ہمیر یا ہمیر دونوں حرکتیں جائز ہیں، یہ حلوے والی ہمیر، یہ پرانا قبیلہ چلا آ رہا ہے، تابعین میں بھی ہمیر قبیلہ تھا صحابہ کرام کے دور سے، تو وہاں کے رہنے والے ہیں، اصل آبا و اجداد ان کے اندلس کے رہنے والے تھے، قاضی ایاز کے، وہاں سے ان کے جد امجد جو ہیں وہ فاس میں منتقل ہوئے، فاس میں، پھر وہاں سے سبتا میں آ کے اقامت پذیر ہو گئے، سین بے تے تا سبتا، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ سبتا میں پیدا ہوئے۔ یہ مغربی ممالک سے آپ کا تعلق ہے، مذہباً مالکی تھے، بہت بڑے عاشق رسول اور مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیدائش آپ کی کے بارے میں سن کا اختلاف، 436 476 496 3 اقوال ہیں ہجری، 436 76 اور 96۔ 76 کا قول علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں کیا ہے، جو شرح شفا کی، شرح خفاجی کے نام سے مشہور ہے، اور ملا علی قاری نے شرح شفا میں کیا ہے 476 کا قول، اور 496 کا قول یہ غالباً امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں، حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں کیا ہے۔ اس کو آپ مزید تحقیق کر لیں گے، میں کتابوں مواد کے لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، حالات میں نہیں بتانا چاہتا، وہ کتابوں میں درج ہیں، آسان بات ہے، آپ پڑھ لیں گے۔ اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بستان المحدثین میں 436 کا قول نقل کیا ہے، یہ ہے تاریخ پیدائش ان کی۔ اس طرح وفات ان کی غالباً 552 میں یا 554 میں ہوئی ہے وفات۔ کثیر التصانیف تھے سبتا، اور اس علاقے میں آپ کی زندگی میں آپ سے بڑھ کر آپ جیسی تصانیف مصنف کوئی نہیں تھا، آپ جتنی تصانیف رکھنے والا۔ شفا شریف پر بہت ساری شروع لکھی گئیں، اس کے لیے میں آپ کو اب مواد کے لیے صرف آپ کو مراجع بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ بستان المحدثین کو پڑھیے، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے صاحبزادے ہیں اور محدث اور فقیہ ہیں۔ ان کی بہت بڑی معروف کتاب ہے فتاوی عزیزی، کیا؟ اور تفسیر عزیزی، یہ بھی آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کو نامکمل ہے، لیکن تفسیر عزیزی بھی آپ کی، فتاوی عزیزی بھی، اور یہ اصول حدیث میں دراصل طبقات المحدثین پر یہ بستان المحدثین کتاب ہے آپ کی، کیا ہے؟ اس میں انہوں نے کتب حدیث کے اوپر کام کیا ہے، کتب حدیث پر۔ تو اس کے آخری حصے میں الشفا کے اوپر انہوں نے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے لکھا ہے آخری حصے میں الشفا پر۔ اور آخری کتاب کتاب المصابیح ہے، امام بغوی کی، کتاب المصابیح امام بغوی کی، اور اس سے پہلے کتاب الشفا پر لکھا ہے، اور بہت اچھے اشعار بھی نقل کیے ہیں انہوں نے، ما ترجمہ، آگے مترجم نے ترجمہ بھی دیا، شفا امام قاضی ایاز کی کتاب شفا کی فضیلت میں۔ کچھ آپ یہاں سے لیں گے، کچھ آپ کو مل جائے گا مواد، یہ جو شفا کا ترجمہ اختر شاہ جہان پوری صاحب کا، اس کے شروع میں انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں، اور ان کی تصانیف کا ذکر بھی کیا ہے، اور اشعار کا ذکر بھی کیا ہے، اور شفا کی شروع کا اور حواشی کا ذکر بھی کیا ہے۔
دو مشہور شروع تو میں نے بتا دی نا آپ کو، علامہ خفاجی کی نسیم الریاض، خفاجی کی نسیم الریاض یہ معروف ہے شرح خفاجی کے نام سے، اور ملا علی قاری کی شرح الشفا 2 جلدوں میں۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے، سارے نام آپ کو یہاں سے مل جائیں گے، ان کو پڑھیے۔ اس کے بعد یہ 2 کتابیں میں نے بتائیں، تیسرا تذکرۃ الحفاظ کو پڑھیے علامہ ذہبی کی، تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی کی، اور ایک کتاب پڑھیے حاجی خلیفہ، یہ کتاب انسائکلوپیڈیا ہے ائمہ محدثین اور کتب کے اوپر، اصطلاحات فنون کے اوپر، یعنی فنون کے اوپر جتنا کام حاجی خلیفہ نے کیا ہے شاید آج تک اس امت کی تاریخ میں کوئی امام کر سکا، یعنی محقق تحقیق کے میدان میں کام کرنے والا شخص حاجی خلیفہ کی کشف و ظنون کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، کسی محدث پر آپ نے کام کرنا ہو، کسی کتاب پر کام کرنا ہو، کسی فن پر کام کرنا ہو، تو کسی طبقہ سے متعلق کسی امام پر کام کرنا ہو، کسی موضوع سے متعلق کسی کتاب پر کام کرنا ہو، تو کشف الظنون جو کتاب ہے حاجی خلیفہ کی وہ لابدی ہے اس کا مطالعہ، تو اس میں پڑھیے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے، شفا پر اور قاضی ایاز علیہ رحمت پر، اور تذکرۃ الحفاظ میں بھی میں نے عرض کیا آپ دیکھیے، اور چند اور کتب بھی ہیں جن کا ذکر آپ کو اس مقدمہ میں بھی مل جائے گا، یہ جو مقدمہ ہے اس کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ طبقات المحدثین پر بہت سی کتابیں ہیں، یعنی بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کا مطالعہ اس کے لیے مفید ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔